الرحمن الرحیم. الصادق نیوز میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں سید نقی حسین رضوی اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید علی اصغر تقوی صاحب. اب تک کی تازہ ترین صورتحال. غزہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ تقریباً آدھے سال پہلے جو جنگ بندی کی گئی تھی اور جو جنگ روک دی گئی تھی اس میں ابھی تک اسرائیل کی بہت زیادہ خلاف ورزیاں شامل ہیں، اور اس دوران اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں وہ تقریباً 2400 حملے کیے ہیں. یہ غزہ جنگ بندی کے بعد کی بات ہے، جس کے نتیجے میں 754 لوگ شہید ہوئے ہیں اور تقریباً 2100 لوگ زخمی ہیں. اس کے ساتھ ایک اور اپڈیٹ، ٹرمپ نے ناکہ بندی کر دی ہے اور ناکہ بندی توڑنے پر ایرانی جہازوں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے. آیا اس صورتحال کا، اس ناکہ بندی کا جو ہے وہ دنیاوی سطح کے اوپر کیا جو ہے وہ اثر پڑتا ہے، اس کی معاشیات پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور کیا واقعاً جو ہے وہ اس سے دنیا متاثر ہو سکتی ہے، فائنینشی طور پہ مختلف ممالک کرائسس کا شکار ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے ہم ڈاکٹر سید علی اصغر تقوی صاحب سے جو ہے وہ رائے ان کی جانتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، امریکہ اس تمام جنگ میں جو ابتدا ہوئی 28 فروری سے، پے در پہ اس نے ٹرمپ نے مختلف قسم کے دعوے کیے، اور آپ جیسے کہ دنیا نے دیکھا، سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ان تمام دعووں کے اندر جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر کبھی وہ خود پیچھے ہٹتا ہے ایسے ہی ہے. اور کبھی وہ اس میں مستقل شکست کھا رہا ہے. پہلے دن سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ جنگ جیت گیا ہوں. جی. میں یہ جنگ جیت گیا ہوں، ایران کی تمام فوجی طاقت کو میں نے ختم کر دیا ہے، نابود کر دیا ہے. ابھی پچھلی دفعہ ابھی یہ جو 2 دن پہلے اس نے انٹرویو دیا، اس میں کہا کہ میں نے تمام ایرانی بحریہ کو ختم کر دیا ہے، ان کی تمام 100 سے زیادہ کشتیوں کو ڈبو دیا ہے، اور اس طرح کے بیانات. اور ہم جو ہے وہ جو راستے میں جو بھی بم بارود لگائے ہیں اس کو کلیئر کرنے، جو بھی مائنز ایران نے کیے تھے وہ کلیئر کرنے جا رہے ہیں. یہ تمام باتیں کرنے کے باوجود ایران کی طرف سے پورا 40 دن ایران کی طرف سے میزائلوں کی اسرائیل پر اور خلیجی ممالک میں امریکی بیسز کے اوپر بمباری ہوتی رہی، اور ایران مستقل بنیادوں پر اپنا دفاع کرتا رہا اور بھرپور قوت کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ دفاع کرتا رہا. صحیح. یہ تمام ہونے کے بعد اچھا جنگ شروع ہوئی تھی ایران کے ایٹمی پروگرام کے ایشو کے اوپر. آخر میں جنگ اختتام ہوئی آبنائے ہرمز کی بندش کے اور امریکہ اپنی تمام تر طاقت اور تمام تر سپر پاورنس کے ساتھ ساتھ اس آبنائے ہرمز کو کھلوانے میں ناکام رہا. نیٹو کے ممالک سے درخواست کرتا رہا، دنیا سے درخواست کرتا رہا، سب ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتے رہے، اور اب وہ اکیلا رہ گیا. صحیح. آخر کار اب اس نے یہ اعلان کیا کہ مذاکرات کے دوران یہ اعلان کر دیا تھا میں محاصرہ کروں گا، اور مذاکرات کے بے نتیجہ ہونے کے ساتھ تو اس نے یہ واضح اعلان کر دیا کہ میں اب ایران کا محاصرہ کروں گا. تمام وہ کشتیاں جو ایرانی پورٹس پر باہر سے آ رہی ہیں اور تمام وہ کشتیاں جو ایرانی پورٹ سے باہر جائیں گی، میں ان کو نہیں جانے دوں گا. اچھا، اس سلسلے میں چند ایک نکات بہت قابل توجہ ہیں. اچھا، ایرانی پورٹس کے علاوہ جو بھی کشتیاں آ رہی ہیں ان کو اس نے کوئی نہیں، اس نے کہا صرف ایران سے. جی. صرف اس میں 1-2 ایشوز ہیں نا، چونکہ ایران نے یہ کہا تھا کہ آبنائے ہرمز سے میں امریکی اور اسرائیلی کشتیوں کو نہیں گزرنے دوں گا. جی. تو وہ ابھی تک اچھا اگر آپ اندازہ لگائیں تو 2000 سے زیادہ آئل ٹینکرز ابھی خلیج آبنائے ہرمز سے پیچھے پھنسے ہوئے ہیں. جی 40 دن سے زیادہ سے 2000 آئل ٹینکرز پھنسے ہوئے ہیں. جی واقعی. تو یہ ایران نے ان کو بالکل، ایران نے بند کیا تو بند کیا. حالانکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ابھی تک میں نے آبنائے ہرمز کو فوجی انداز میں ٹیکل نہیں کیا ہے، صرف اس کو بند کیا ہے. اب میں قانون بنا رہا ہوں، اس قانون کے تحت تمام آمد و رفت ہوا کرے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ جو محاصرہ امریکہ نے کیا، اس محاصرے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر چند ایک نکات بڑے قابل غور ہیں. ان کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو ہمیں یہ ایشو سمجھنے میں ذرا آسانی ہوگی. آپ دیکھیں، ٹرمپ کی جانب سے یہ جو کہا گیا کہ ہم ایران کا جو محاصرہ کریں گے، اس میں ٹرمپ کے اس اعلان نے خطے کے تمام اسٹریٹجک حلقوں کو 1 سال کے لیے خطرے سے دوچار کر دیا ہے. مطلب 1 سال تک؟ ہاں، کم از کم یہ تمام خطہ 1 سال تک پورا جو ہے نا خطرے سے دوچار رہے گا. یہ کس طرح کا خطرہ؟ جنگی خطرہ ہو سکتا ہے، معاشی خطرہ ہو سکتا ہے، سارے خطرے. میں بھی اس کی تفصیل مختصراً بیان کرتا ہوں. اچھا، آیا یہ پلان ایک نظامی منصوبہ بندی ہے یا عملی طور پر ایک بند گلی میں داخل ہو گیا ہے امریکہ؟ جی. خود اپنے پلان کے تحت ایک بند گلی میں داخل ہو رہا ہے. چند ایک پوائنٹس کو میں پوائنٹ وائز تذکرہ کروں گا تاکہ ہم کو سمجھنے میں آسانی رہے. ایران کی زیادہ تر تجارت
47 سال سے ایران کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگائیں کہ ایران دنیا بھر میں کہیں بھی اپنے نام سے تجارت نہیں کر سکتا. تو لامحالہ ایران کو مختلف ذرائع کو اختیار کرنا تھا, مختلف ممالک کو قریب لانا تھا. ایران اب تک ان تمام عرصے کے اندر چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, دیگر بڑے ممالک کے ساتھ تجارت کر رہا ہے. یعنی ایرانی پورٹ سے جو کشتیاں دنیا بھر میں جاتی ہیں ایرانی سامان کو لے کر, وہ چائنیز ہوتی ہیں, رشین ہوتی ہیں, دیگر تمام ممالک کی کشتیاں ہوتی ہیں. اچھا, اب امریکہ کہہ رہا ہے میں ایرانی پورٹ سے نکلنے والی کشتیوں کو روکوں گا. ایسا ہی ہے. وہ چائنیز کشتیوں کو تو روک ہی نہیں سکتا, وہ رشین کشتیوں کو روک نہیں سکتا. آج ہی اس نے چائنیز کشتیوں کو جانے دیا ہے, کیونکہ اگر وہ چائنا کی کشتیوں کو روکتا ہے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہے نا وہ تنازع پیدا کرے, رشیا کے ساتھ تنازع پیدا کرے, یا دیگر یورپی بڑے ملکوں کے ساتھ تنازع پیدا کرے. تو ایران کو وہ روک نہیں سکتا. ایرانی پورٹ سے نکلنے والی کشتیوں کو وہ قطعاً نہیں روک سکتا, کیونکہ ایران اپنے فلیگ کے نیچے تو تجارت کرتا ہی نہیں ہے. مطلب ان لوگوں, مطلب دوسرے جو ممالک ہیں ان کے وسیلے سے جو ہے وہ اپنے جھنڈے کے نیچے تو کشتیاں جاتی ہی نہیں ہیں ایران کی. چائنا کے جھنڈے کے نیچے, رشیا کے جھنڈے کے نیچے, فرانس کے جھنڈے کے نیچے. چائنا یہ میں غالباً دھمکی بھی دی امریکہ ان کشتیوں کو روک نہیں سکتا. اگر ہماری کشتی رکی تو ہم یہ اپنے اوپر جو ہے وہ نہیں, امریکہ نے اعلان کیا, خود ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ میں چائنیز کشتیوں کو یہاں سے نکلنے کی اجازت دیتا ہوں, خود اس نے اعلان کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محاصرہ پہلے مرحلے میں ہی ختم ہو گیا, ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب دوسرا اگر آپ دیکھیں, دوسرا پوائنٹ, امریکہ کو اس محاصرے سے ایران کے اس سپلائی چین کو توڑنا غیر ممکن ہے. یعنی جو ایک سپلائی چین ہے, وہ کیا سپلائی چین ہے, کیونکہ ایران خود اپنی پروڈکٹس اور دوسرے ممالک کی پروڈکٹس کو ایشیا اور یورپ میں ترسیل کے لیے بنیادی اور کلیدی نقطہ ہے. یعنی آپ پورے خلیجی ممالک کے لیے ایران ایک ہب کی مانند ہے. جو ایران کی چابہار کی پورٹ تھی ایک ہب بن چکی تھی. یہاں سے فقط ایرانی سامان نہیں نکلتا, دنیا کا کافی پورا پیچھے سے ایشیا کا, رشیا کا, کیونکہ چائنا بھی آپ دیکھیں نا, چائنا پاکستان کے تھرو سمندر میں داخل ہونا چاہ رہا تھا گوادر پورٹ کے تھرو. اسی طریقے سے رشیا جو ہے وہ چابہار پورٹ کو استعمال کرتا ہے اپنی پروڈکٹس کو سمندر میں لے جانے کے لیے. تو خالی ایرانی پروڈکٹس نہیں روکیں گی, پورے پیچھے سے ممالک کی پروڈکٹس کو, سپلائی چین کو روکے گا امریکہ. یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی وہ ان ممالک سے بیک وقت جو پہلے ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. ہاں, مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ جب روک سکے جب وہ اس کا ساتھ دے رہا ہوں, جی ہاں, در حقیقت میں وہ اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے ہیں. یہ اچھا آپ کا یعنی وہ تمام انرجی پروڈکٹس جو ایران کے توسط سے یورپ اور ایشیا بعید مشرقی ایشیا میں جاتی ہیں وہ امریکہ روکے گا. وہ امریکہ روکے گا تو یعنی تمام ان ملکوں کو پریشان کرے گا. تمام یہ ملک ایران امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. آپ دیکھیں آج کل کے ابھی یہ مذاکرات کے دور میں ہی, ابھی جنگ ڈیفائن نہیں ہے کہ جنگ بند ہو گئی ہے, یہ طے تو نہیں ہوا نا, صرف یہ چند دنوں کے لیے 21 اپریل تک کا اعلان ہے کہ جنگ بندی ہوئی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ جنگ یہ دوبارہ کب شروع ہو جائے گی. جبکہ اسی جنگ کے دوران تقریباً تہران کے اندر تقریباً تمام ممالک نے اپنے سفارت خانے بند کر دیے تھے. اس میں اسپین بھی شامل تھا. اسپین نے انہی چند دنوں کے اندر اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولا ہے اور سفارتی عملے کو دوبارہ تہران بھیجا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو وہ بہتر بنانا چاہتا ہے, اس لیے کہ ایران کے علاوہ دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے انرجی پروڈکٹس کو یورپ میں لانے کا. صحیح. تو مطلب اس وقت ایران ایک بہت بڑے ہب کا رول ادا کر رہا ہے. جی مطلب اس پر ناکہ بندی کا ناکہ بندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام دنیا کو ناکہ بندی کر دی. ہاں, تمام دنیا کی آپ نے, مطلب ابھی تو آپ ایک ملک سے لڑ رہے تھے, آپ دو مل کے, یعنی اس سپلائی چین کو آپ توڑ نہیں سکتے. وہ جو سپلائی چین ہے یورپ کے لیے اور ایشیا کے لیے, اس سپلائی چین کو, انرجی پروڈکٹس کی سپلائی چین کو آپ کیسے توڑیں گے؟ آپ فقط ایران کو تھوڑی روک رہے ہیں, آپ تو پورے یورپ کو روک رہے ہیں. ہاں, مطلب در حقیقت میں آپ جو ہے وہ پورے یورپ کو روک رہے ہیں. جی صحیح ہے. اور جو ہے وہ یہ چین ٹوٹنے سے اس کا معاشی بہت بڑا بحران جو ہے وہ دنیا کے اوپر رونما ہوگا. اور یہ پریشر ایران پر نہیں آئے گا, یہ سب پر آئے گا. یہ پریشر امریکہ پر آئے گا, امریکہ پر آئے گا. آپ دیکھیں کل کا بیان ہے سعودی عرب کا, سعودی عرب نے امریکہ سے کہا ہے کہ یہ محاصرہ ختم کرو. خود سعودی عرب نے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ محاصرہ طول پکڑے گا تو یمن باب المندب کو بند کر دے گا, اور باب المندب اگر بند ہو جائے گا تو دوسرا بحران شروع ہو جائے گا, جس کو قطر کو سب سے زیادہ نقصان ہے. قطر کو سب سے زیادہ. تو فوراً سعودی عرب نے خود جو اتحادی ہے امریکہ کا, سعودی عرب نے جو ہے نا وہ امریکہ کو کہا ہے کہ یہ آپ محاصرہ ختم کریں. ابھی سے آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے. ابھی تو محاصرہ صحیح شروع بھی نہیں ہوا ہے. اچھا, کچھ ذرا کا مطلب شروع تو کر دیا انہوں نے, لیکن مطلب وہ اس طرح اس پہ کامیابی ان کو حاصل نہیں ہو سکی ہے. دیکھیں ایک نقطہ اور بڑا ضروری ہے امریکہ کے لیے اس محاصرے میں, ایک اور جو بڑا چیلنج ہے
وہ یہ ہے کہ اس خلیج کے اس ٹکڑے کو، آبنائے ہرمز اور خلیج کے اس ٹکڑے کو تقسیم کرنا غیر قابل ممکن ہے، یعنی غیر ممکن ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ میں فقط ایرانی پورٹس کو بند کر دوں گا اور اس کا اثر دیگر خلیجی ممالک کی پورٹس پر نہیں پڑے گا، امکان نہیں ہے. آپ ایک ٹکڑے کو بند کریں گے یا سب کو بند کریں گے برابر ہے. اور ایک ٹکڑے کو کھولنے کا مطلب ہے سارے ٹکڑے کو کھولنا. تو اگر آپ ایرانی پورٹس کو بند کریں گے تو ٹوٹل آپ خلیجی ممالک کو بند کر رہے ہیں، ایران کو بند نہیں کر رہے ہیں. یہ غیر قابل تقسیم ہے، یہ غیر قابل تفکیک ہے. مطلب کسی بھی صورت میں آپ صرف ایران کو بند نہیں کر اس سکتے. کا جغرافیہ ہی ایسا ہے، اس خلیجی ٹکڑے کا، اپنا ہرمز کا جغرافیہ ایسا ہے کہ آپ کسی ایک خاص ٹکڑے کو الگ سے نکال کے بند نہیں کر سکتے. بند ہوگا تو سب بند ہوگا، کھلے گا تو سب کھلے گا. کیونکہ یہ بہت اچھا بڑا نقطہ ہے، یہ کہ بعض لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ خالی تنگ ہرمز بند کیا جا رہا ہے. نہیں، امکان نہیں ہے، یہ خالی تنگ ہرمز بند نہیں کیا جا امکان سکتا. نہیں ہے. اس لیے اس کو یہ محاصرہ خود بخود، اور اگر یہ نہیں کھولے گا تو سارے خلیجی ممالک جو اب تک اس کے اتحادی ہیں وہ سب اس کے مخالفت میں کھڑے ہوئے، تو ویسے ہی مطلب جو تھوڑے بہت بھی رہ گئے تھے وہ بھی اس کی مخالفت کی طرف چلے جائیں گے. یہ دنیا کا ایک اسٹریٹجک پوائنٹ ہے، یہ دنیا کا اسٹریٹجک پوائنٹ ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ممالک ایران کی بندرگاہوں کی بندش پر خاموش رہتے، کچھ بھی نہ بولتے اگر ایران کی بندرگاہیں بند ہوتی تو، لیکن ایران کی بندرگاہیں بند نہیں ہوں گی. اس کا نقصان صرف ایران کو ہوتا تو شاید سب خاموش رہتے. لیکن اس وقت سارے خلیجی ممالک، عراق سمیت، عرب امارات سمیت، سعودی عرب سمیت، قطر، عمان، بحرین، کویت، سب بند ہوں گے. جی، کیونکہ تنگ ہرمز کا ایک بڑا جو ہے وہ ایفیکٹ جو ہے دبئی کے اوپر بھی رونما ہوا ہے. دبئی بری طرح جو ہے وہ کولیپس کیا ہے. تو یہ ایک غیر، جس کو کہتے ہیں نا ایک بوگس آئیڈیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو بند کر دیں. آپ کا کنکلوژن یہ ہے کہ ایک تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ہو بھی گیا تو دنیا بدترین جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس کے اندر چلی جائے گی. جس طرح کی لوگ دھمکی دے رہے ہیں، یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا کوئی فاتح نہیں ہے. مطلب آبنائے ہرمز کا محاصرہ، ایران کا محاصرہ ایسی جنگ ہے کہ جس کا کوئی فاتح نہیں، ایران بھی نہیں ہے اور امریکہ بھی نہیں ہے. جیسا کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ بند گلی داخل ہو تو یقیناً یہی وہ بند گلی ہے جس کے بارے میں تجزیہ نگار ذکر کر رہے ہیں. جی. اچھا اس کے بعد دیکھیں، بہت ہی مختصراً میں جو ہے نا وہ اپنے ٹائم کی کمی کی باعث دیکھیں. اچھا کھلے سمندر میں امریکہ کے لیے اس پورے خطے کو، اس پورے علاقے کو محاصرہ کرنا ایک ورکیبل پلان ہی نہیں ہے. کیوں ورکیبل پلان نہیں ہے؟ یعنی طویل مدت تک اپنی سمندری فورس کو سمندر میں رکھنا اور تمام فورس کو ایک جگہ اکٹھا کرنا دوسرے محاذوں پر، دوسری جگہوں پر امریکہ کی طاقت کو کمزور کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس لیے اس کا جو ہے وہ ایک ورکیبل پلان نہیں ہے. آپ دیکھیں، اچھا دوسرا ایک بڑی عجیب بات ہے نا، ایران کی جو دفاعی طاقت ہے وہ کم قیمت ہے اور بہت لیتھل ہے، بہت خطرناک ہے. ایران کے ڈرونز کم قیمت ہے، ایران کے پاس جو اسلحہ جات ہیں وہ کم قیمت ہیں اور بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ افیکٹو ہیں. جبکہ امریکہ، اچھا ایران کی جو ریموٹ کشتیاں ہیں وہ بہت کم قیمت ہیں لیکن نقصان بہت زیادہ ہے. امریکہ اپنا جو تمام اسلحہ اور تسلیحات لے کر آئے گا وہ بہت زیادہ اس کا قیمتی ہے، تو وہ بہت کم قیمت کے اوپر اپنی بہت زیادہ قیمتی چیزوں کو رسک پر نہیں رکھے گا. ٹھیک. اچھا اب ایک آخری نقطہ جو میں، ایران کوئی جزیرہ نہیں ہے کہ آپ اس کو 2 3 4 طرف سے آئیں اور اس کو پیک کر دیں. 15 ملکوں سے ایران کے بارڈرز لگتے ہیں. ایران شرق و غرب و شمال و جنوب سے بالکل اوپن ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. آپ اس کا صرف اگر سمندری محاصرہ بھی کریں گے تو ایران 15 ملکوں کے ساتھ اپنے بارڈرز شیئر کرتا ہے. ایران کی ترسیل کو، ایران کی تجارت کو، ایران کی آمد و رفت کو آپ روک ہی نہیں سکتے. تو ایران کا جغرافیہ، ایران کی تمام یہ چیزیں اس کو کسی بھی قسم کے محاصرے سے آزاد کرتی ہیں. اچھا اس کے ساتھ ہم اپنے جو ہے وہ سننے والوں کو آخری اپنی اور اہم خبر سے آگاہ کریں کہ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے آج انشاءاللہ تہران آ رہا ہے. اس سے جڑی ہوئی تفصیلات کو ہم آنے والے اپنے سیگمنٹ میں آپ سے شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.